بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، ہمارا بہت خوبصورت سلسلہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت کے حصار میں جو چل رہا ہے، ہم زکوٰۃ کے حوالے سے پچھلی نشست میں گفتگو کر رہے تھے کہ زکوٰۃ صرف مال کی نہیں ہے، وجود کی زکوٰۃ بھی ہے، اور اس میں ہم نے ایک سوچ کے حوالے سے ذکر کیا تھا۔ اب آگے آ جائیں، دل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تو وہی سرکار نے فرمایا دل کی زکوٰۃ بیٹا یہ ہے کہ اس کو ہر قسم کی نفسانی خواہشات سے پاک رکھا جائے، اس میں غیر کو جگہ نہ دو۔ انسان کا دل ماں سوائے اللہ سے پاک ہونا چاہیے۔ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ اگر دل ماں سوائے اللہ سے پاک ہے، اور ہمارے ہاں جو غالب نے بھی کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہم تو بے شمار ایک لامتناہی سلسلہ خواہشات کا اپنے اندر پال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ فطری عمل ہے۔ میرے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ خواہشات تو جنم لیتی ہیں، اس میں ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، خود بخود سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں، لیکن ان کو رد کرنے کا تو اختیار ہے نا، کہ ان کے ساتھ چمٹ جانا ہے اور اس کی طرف توجہ دو اور کوشش کرنی ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اس کی بارگاہ تک پہنچنے سے روک رہی ہے، اس کو سائڈ پہ کر دو، وہ چاہے کچھ بھی کیوں نہیں ہے۔ تو دل ماں سوا اللہ سے پاک ہو، یہ ہے دل کی زکوٰۃ۔ اور یہ غور کریے گا، یہ اس کا عرش ہے۔ دل، بابا یوسف نے فرمایا اس کا عرش ہے، بس بیٹا اس کو اس کے لیے ہی سجا کے رکھو، اس کے علاوہ ہر ایک کو انکار کر دو، ہر ایک کو دور کر دو، ہر ایک کو جھڑک دو کہ نہیں بھائی، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر جب اس طرح ہوگا تو جو گھر کا مکین ہے، جو گھر کا مالک ہے، وہ آ کے پھر جلوہ گر بھی ہوگا۔ آج دل بے حضور کیوں ہے؟ آج دل میں اس کے انوار و تجلیات کی بارشیں کیوں نہیں ہو رہی؟ فقط اس لیے کہ یہ دل ہم نے اس کے علاوہ باقی ہر چیز سے بھرا ہوا ہے۔ اسے خالی کرو۔ دل انسان کا خواہشات سے بھرا ہوا، تو پھر مالک جلوہ گر کیسے ہوگا؟ تو یہ ہے دل کی زکوٰۃ۔ وہی سرکار نے فرمایا بیٹا آنکھ کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس سے دیکھ کیا رہا ہے۔ اگر تو اس کے حسن کے جلوے دیکھ رہا ہے، اس کی تخلیقات میں اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، تو پھر تو فابیہا، بہت اچھا، بہت اعلیٰ۔ تو یہ آنکھ کی زکوٰۃ ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور دیکھ رہا ہے، بے حیائی ہے، ناپاک چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کی قدرت کے مشاہدوں کے علاوہ کوئی اور چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے، تو پھر وہ تو ہدایت سے بھٹک گیا۔ اور ہدایت سے بھٹکنے والوں، دور ہونے والوں کے لیے وہ جو قرآن میں جو اس نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا نا، کہ وہ جو جن تین چیزوں پہ مہر لگاتا ہے، ان میں سے ایک آنکھ بھی ہے، کہ اگر آنکھ اس سے ہٹ کر کچھ اور دیکھ رہی ہے تو وہ پھر آنکھ میں مہر لگا دے گا کہ اس کو ہدایت نظر نہیں آئے گی۔ پھر وہ لاکھ اپنے تئیں کوششیں کرتا پھرے، اس کو حق نہ ملے گا، نہ حق کا راستہ ملے گا۔ اور پھر یہ بھی زبان آنکھ کی زکوٰۃ ہے کہ اس کی نشانیاں دیکھے اور اس کو پھر تسلیم کرے۔ اسی طرح بابا یوسف نے فرمایا کھولتے جاؤ بیٹا۔ کان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ لغو بات سنے نہ، کوئی بے حیائی کی بات نہ سنے، کسی کی غیبت نہ سنے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے آپ کو نیکوکار ملیں گے، وہ کہیں گے ہم تو غیبت کرتے نہیں ہیں، لیکن جہاں غیبت ہو رہی ہوتی ہے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں
کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہیں. شریعت میں اس کا جو بھی سزا ہے وہ سو ہے، لیکن کبھی اس زاویہ نگاہ سے دیکھو، تم نے روکا کیوں نہیں ہے؟ اسے کہہ سکتا تھا کہ بھئی کوئی اور بات کر، میں غیبت سننے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا. لیکن کانوں کی لذت کے لیے ہم سن رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے، بھئی وہ کر رہا تھا، میں تو اس کا جو ہے اس میں شریک نہیں تھا. تو میرے دوستو، اس طرف بھی توجہ کرو، یہ کان کی زکوٰۃ ہے. اس طرح بابا جی سرکار نے فرمایا بیٹا بدن کے تمام اعضاء کی زکوٰۃ ہے، ان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو. اگر اس کا وجود ان تمام چیزوں سے پاک ہو گیا تو ہی سکون کی کیفیت اور حالت نصیب ہوگی. کسی ایک حصے کی آپ زکوٰۃ ادا کر دو کہ وہ باقی سارا بدن ٹھیک رہے گا، یہ دیوانی کا خواب ہی ہے، یہ غلط ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے. کیونکہ جب تک پورے اعضائے بدن کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے وجود میں سکون نہیں داخل ہوگا. آپ کے پاؤں کی ہے، آپ کے بدن کے ایک ایک عضو کی ہے، آپ کے ہاتھوں کی زکوٰۃ، یعنی اس سے کوئی غیر شرعی کام نہ ہو. اس کی مخلوق کے لیے آپ کا وجود باعث نعمت ہو، باعث رحمت ہو، باعث سکون ہو، نہ کہ باعث آر اور تکلیف اور مصیبت اور پریشانیوں کی وجہ. ہم تو خود دوسروں کے لیے کانٹے بوتے ہیں، ان کے راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں اور پھر خود سکون کی اس سے طلب کر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، اس میرے راہ ہدایت کے ناظرین، اس چیز سے نکلو، حقیقت پسند بنو، احمقوں کی دنیا میں نہ رہو اور خود کو دھوکے میں نہ ڈالو. ہمارا حال تو وہی ہے کہ جس طرح وہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ شاید یہ چلی جائے گی، اور ہم نے بھی خود کو ایسے ہی کبوتر بنایا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوتا ہے ہو رہے، ہم تو نہیں ہیں اس میں ملوث. ایک ایک چیز کو دیکھو، پرکھو. اور پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو مال کی زکوٰۃ ادا کر کے سمجھتے ہیں بری ذمہ ہو گئے، تو پھر انہیں سکون کیوں نہیں مل رہا؟ ان کے وجود میں سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک حصے کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. مال کی زکوٰۃ ادا کی، مال پاک ہو گیا. وجود کی زکوٰۃ ادا کرو، وجود پاک ہو، سکون ملے، تب پھر جا کر زکوٰۃ ادا ہوگی. اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا زور ہی اس پر ہے. دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. آپ کے وجود سے دوسروں کو نفع کتنا ہو رہا ہے؟ ہم چند اعمال پر زور دے کے سمجھتے ہم نے سارے کے سارے دین پہ عمل کر لیا، اور یہ حقیقت نہیں ہے. اس حدیث مبارکہ کی طرف توجہ لے کے جاؤ نا، جس میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتری کا سبب بنتا ہے، خیر خواہی کا سبب بنتا ہے. اور ہمارے وجود سے خود اپنے آپ پہ پرکھو، ہم کسی پہ کوئی لیبل نہیں لگا رہے، اور نہ یہ ہمارا مزاج ہے، نہ ہماری تربیت ہے، اور نہ ہمارے بابا جی سرکار نے یہ ہماری اصلاح کی ہے اس طرح کہ فتویٰ بازی ہماری ذات سے نہیں ہے. کوشش یہ ہے کہ وہ خیرات، وہ فیض، وہ نور، وہ عرفان جو ہمیں اپنے سرکار سے عطا ہوا، وہ الفاظ کی صورت میں آپ کے سامنے بھی رکھ دے، تاکہ میرے حضور کی امت جو کسی اور وادی کی طرف جا رہی ہے وہ سوئے بطحا چل پڑے، پھر سے وہ گنبد خضرا کے مکی کے در پہ اپنے آپ کو جھکا لے. اگر ہم ایسا نہیں کرنے والے تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم خسارے میں ہیں. خدا را خسارے سے نکلو، وجود کی زکوٰۃ ادا کرو. لفظ سکون بھی چھوٹا پڑ جائے گا جو کچھ وہ عطا کرے گا. وہ بڑا لطیف سفر، بڑا لطیف معاملہ جس کو آپ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وجود کی زکوٰۃ، مال کے ساتھ وجود کی زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.